نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سورہ کہف اور ان میں جن اصحاب کا ذکر آ رہا ہے ان کے تعلق سے عجیب و غریب باتیں اس سورے کے اندر بھی موجود ہیں، تاریخی روایتوں میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، مختلف تفسیروں میں بھی بڑی تفصیلات ہیں۔ گویا یہ واقعہ انتہائی عجیب و غریب، عقل سے بلند ماورا اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس کے اندر ہے کہ اللہ نے دنیا والوں کے سامنے کیسی عجیب و غریب چیز بتلا دی تاکہ ان کی آنکھیں کھل سکیں۔ ان کے درمیان جب یہ لوگ بیدار ہو گئے، غار میں پہنچ کر نیند لگ گئی، سو گئے، بہت گہری نیند لگ گئی، اور نیند بھی اس انداز سے رہی، غار تو کھلا ہوا ہی تھا، جانے آنے والے اس کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے تھے کہ اندر کون لوگ، اور غار کا منہ، اس کا سامنے کا حصہ اس طریقے سے تھا کہ سورج کی شعاعیں اندر نہیں پہنچتی تھیں، انہیں گرمی کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی تھیں۔ اس طریقے سے قدرت نے عجیب و غریب نظام قائم کیا تھا۔ غار کے منہ پر کتا بیٹھا ہوا تھا، گویا ایسا شکاری کتا کہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کے بیٹھنے کا انداز دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ کچھ لوگ اندر سوئے ہوئے ہیں، یہ شکاری کتا ہے، یا ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، یا ان کی حفاظت کر رہا ہے، یہ معنی سامنے آ رہا تھا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند بھی مسلط کر دی، اور ظاہری طور پر کچھ ایسے حالات، ایسی شکلیں یا ایسی صورتیں پیدا کر دی جس کی وجہ سے یہ بات سامنے آ جائے۔ قرآن کریم نے ان کے تعلق سے یہ کہا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اگر کوئی آدمی ان کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ لوگ ہوشیار ہیں، بیدار ہیں، سوئے ہوئے ضرور ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام قائم رکھا، دور سے دیکھنے والا آدمی یہی سمجھتا تھا کہ یہ لیٹے ہوئے ہیں، نیند مکمل طریقے سے ہے، گہری نیند ہے، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، قرآن کریم کہا اگر تم دیکھو تو یہی سمجھے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدنوں کے حفاظت کے لیے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ وہ چند فاصلے پر، مہینوں میں ہو، سالوں میں ہو، یہ لمبی چوڑی مدت ہو،
کروٹ بدلتے رہتے تھے، سیدھے طرف اور بائیں طرف۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کہیں ان کے بدن کو نہ کھائے، کیڑے مکوڑوں کا کوئی اثر نہ ہو، وہ بدلنے کی وجہ سے وہ بھی ایک نظام قائم ہو گیا تھا۔ تو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، کبھی وہ سیدھے طرف کبھی وہ دائیں طرف پلٹتے رہتے تھے۔ پلٹنے کی وجہ سے ان کے بدنوں پر طبی اعتبار سے یا زمین کی مٹی کی وجہ سے جو نقصانات ہو سکتے تھے اس کی بھی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کے ساتھ جو کتا چلا گیا تھا وہ کتا غار کے دھانے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ٹھہرا ہوا تھا، وہ بھی نیند ہی میں تھا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان سب لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ لَبِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تم قریب جا کر ان کو دیکھنا چاہو گے تو وہاں سے بھاگ نکلو گے۔ وَلَمُلِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، یہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں جو میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے الگ الگ انداز سے میں نے بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا غیبی نظام اس غار کے تعلق سے کر دیا تھا کہ کوئی آدمی قریب نہیں جاتا، دور سے دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلے ہوئے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیدار ہیں۔ کتا سامنے ٹھہرا ہوا ہے، کتے کا بھی یہ انداز ہے کہ گویا ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور ایک لمبی مدت سوئے ہوئے ہیں تو کبھی سیدھے طرف پلٹتے ہیں کبھی بائیں طرف پلٹتے ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ہر آنے والے کے دل میں ایک ایسا رعب، ایک ایسا ڈر اور خوف ڈال دیا تھا کہ کوئی وہاں قریب نہیں جاتا تھا، الٹے پیر واپس آ جاتا تھا۔ یہ چیز تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے سونے کی مدت کتنی تھی، کتنے سال سوئے؟ 309 سال تک یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، اتنی لمبی مدت یہ نیند میں رہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند سے بیدار کیا، جاگ گئے، تو آپس میں وہ ایک دوسرے سے اٹھ بیٹھے، سب جاگ گئے۔ اور اس نے ایک نے کہا قال قائل منہم کم لبثتم، یہ بھی سورہ کہف کی آیت ہے، اس کے اندر قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک نے کہا کیوں بھائی ہم کتنی دیر سوئے ہوئے تھے؟ تو دوسرے نے کہا شاید ایک دن کا فاصلہ ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم سو گئے۔ ایسا انہوں نے کیوں سوچا؟ جس وقت یہ لوگ غار میں چلے گئے تھے وہاں جا کر لیٹ گئے تو سورج نکلا ہوا تھا، صبح کا وقت تھا۔ 309 سال گزرنے کے بعد جب یہ نیند سے بیدار ہو گئے تو ان کے بیداری کا وقت غروب آفتاب، سورج ڈھل رہا تھا، شام ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہی محسوس کیا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک سوتے رہے، یہی خیال ان کے دلوں میں آتا رہا۔ اب اس کے بعد بیٹھے ایک دوسرے سے دیکھتے ہوئے، اور یہ بھی قدرت کا کیسا عجیب و غریب نظام ہے، جب وہ اٹھ کر بیٹھے تو ان کے بدنوں میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی کمی یا زیادتی ایسی کوئی علامت نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے جسم جیسا تھا ویسا ہی رہا، ان کی کھال بھی اسی طریقے سے رہے، ان کے سروں پر جو بال تھے وہ بال بھی اسی انداز، گویا ایک زندہ آدمی چند گھنٹے سو کر اٹھے تو جو محسوس کرتا ہے کہ ہمیں بالکل صحیح و سالم ہو، وہی کیفیت ان کے دلوں پر رہی۔ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم کچھ دیر کے لیے سو گئے ہیں۔ لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم سوئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کو بھوک محسوس ہوئی اور خیال ہوا کہ کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک آدمی کو انہوں نے، جن کے پاس جو اس زمانے کے جو درہم تھے، سکے تھے، ان پیسوں کو دے کر کہا تم جاؤ، احتیاط کے ساتھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو دقیانوس کے لوگ چاروں طرف پھیلے رہیں
اور تمہیں پکڑ لیں اور تمہاری وجہ سے غار تک پہنچ جائیں، اس قسم کی کوئی پریشانی ہونے نہ دینا، احتیاط سے کام لینا، بڑی تاکید کے ساتھ بھیجا۔ جب ایک شخص ان میں سے شہر کی طرف چلا گیا، شہر غار سے کچھ دوری کے فاصلے پر تھا، جب یہ شہر پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، نہ وہ پرانی عمارتیں ہیں، نہ کوئی جان پہچان کے لوگ نظر آ رہے ہیں، شہر کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ کافی حیران اور پریشان رہا، یہ کیا معاملہ ہے، کسی قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، یہ وہی شہر ہے یا دوسرا شہر ہے، کافی حیران رہا۔ اسی اثنا میں ایک دکان پر وہ پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد اس کے پاس جو سکے تھے، جو روپیے تھے، وہ دیکھ کر اس نے کھانے پینے کی کوئی چیز مانگی۔ دکاندار حیران رہ گیا، یہ کیا عجیب و غریب بات ہے، یہ سکے کہاں کے ہیں، وہ نہ سکوں کا رواج ہے نہ وہ سکے چل رہے ہیں، یہ حیران اور پریشان ہو گیا، اور فوراً ایک اور دکان والے کو بازو والے سے بلایا کہ دیکھو یہ سکے کہاں کے ہیں۔ اس نے دیکھا، پھر اور ایک آدمی دیکھا، اس طریقے سے لوگ جمع ہوتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو میں اسی شہر کا باشندہ ہوں، کل رات یہیں تھے ہم لوگ، صبح سویرے میں یہاں سے نکلے، ہمارے ساتھی بھی کچھ موجود ہیں، میں وہاں سے ہی آیا ہوں۔ یہ دقیانوس بادشاہ کا شہر ہے، لیکن کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، جیسے دقیانوس بادشاہ کا نام اس کی زبان سے آیا، سب لوگ حیران ہو گئے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مجنون ہے یا اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ دقیانوس گزر کے تھے کتنے سال ہوگا، 309 سال تو ان کو سوئے ہوئے تھے، اس عرصے میں وہ کوئی بات نہیں۔ سب نے کہا یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، لیکن اس ایک ایک کر کے سب جمع ہوتے چلے گئے، جتنے لوگ اتنی باتیں، طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کی باتیں۔ چنانچہ اس موقع پر ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ مسلمان تھا، اہل ایمان تھا، اور اس کا نام بھی مورخین نے، مفسرین نے بتلایا ہے، تندوسین، یہ مسلمان بادشاہ تھا۔ اس کے پاس اس آدمی کو لے کر چلے گئے، کہا کہ یہ آدمی عجیب و غریب بات کہہ رہا ہے، دقیانوس کی بات کرتا ہے، یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو بادشاہ نے پوری تفصیل اسے سنی، نہیں یہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، یہ کوئی عجیب و غریب واقعہ، کچھ کرشمہ مجھے معلوم ہو رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم اس غار تک پہنچیں اور ان لوگوں تک دیکھیں اور ان سے بات چیت کریں، آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک شہر امنڈ پڑا، سارے لوگ وہاں سے بادشاہ کی نگرانی میں، سرپرستی میں اس غار کے قریب گئے۔ وہاں جانے کے بعد ان لوگوں کو زندہ موجود پایا، بادشاہ نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، بادشاہ نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، بغلگیر ہوا، معانقہ کیا، اس قسم کی ساری باتیں ان کے درمیان میں ہوتی رہیں، اور اسی اثنا میں بادشاہ کو احساس ہوا یہ کوئی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد یہ کہا کہ نہیں، ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر دو تفسیری بیانات ملتے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نظروں سے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے نظر نہیں آ رہے تھے، ایک روایت یہ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت ہے کہ وہ ایک موقع پر حبیب ابن مسلمہ کے ساتھ ایک غزوے میں روم کے طرف گئے ہوئے تھے، ایک جہاد میں مسلمان صحابہ اور دوسرے اس زمانے میں نکل کر گئے تھے، تو وہاں روم کے کھنڈرات میں پہنچے تھے، غار نظر آیا، تو اس غار کے تعلق سے کچھ لوگوں نے بتلایا یہ وہی غار ہے جہاں اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گہری نیند سلا دیا تھا، یہاں ان کی ہڈیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ان حضرات نے ان ہڈیوں کو بھی دیکھا، کافی بوسیدہ اور بورے کی شکل میں تھی، اور وہ چیزیں پوری طریقے سے علامتیں نظر آ رہی تھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چیزوں کو دیکھ کر کہا، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو انوکھے طریقے سے نیند دیا،
انوکھے طریقے سے بیدار کیا اور انوکھے طریقے سے پھر ان پر موت طاری کر دی۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگ اس طریقے سے وہاں پر۔ دوسری روایت میں یہ ملتا ہے جس کو ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ یہ تمام لوگ وہاں پہنچنے کے بعد سارے حالات معلوم ہوئے، مسلمان بادشاہ تھا اور اس نے کہا یقیناً بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ چونکہ بادشاہ مومن تھا، مسلمان تھا، اس کا اعتقاد تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت جہاں اس شہر کے اندر یہ سارے حالات پیدا ہو رہے تھے، وہاں 3 جماعتیں پائی جا رہی تھیں۔ ایک جماعت ایسی تھی جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کر رہی تھی۔ یہ غلط بات ہے، مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، حساب کتاب وغیرہ قیامت سب غلط چیز ہے۔ دوسرا ایک تھا اس کا قائل تھا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے تو قدرت سے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی وہاں موجود تھے جن کو قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک اور شبہ تھا، یہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، طرح طرح کے شکوک ان کے پاس پائے جاتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ 3 طبقات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سامنے اس واقعے کو ظاہر کیا۔ تو صحیح روایت یہ رہی کہ جب بادشاہ وغیرہ وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر موت طاری کر دی۔ دیکھا تو یہ ختم ہو چکے ہیں، تو بادشاہ نے کہا نہیں، ان لوگوں کی مزارات اسی کے اندر ہوں اور اسی مقام پر ایک مسجد تعمیر کر دی جائے، ایک خبہ ہو، ایک گنبد ہو، تاکہ ایک یادگار نشانی ہو۔ یہ کہہ کر تفسیر کے اندر اس قسم کی باتیں ملتی ہیں۔ تو بہرکیف یہ واقعہ یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا، گفتگو کے معاملات بھی سامنے آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان پر موت طاری کر دیا، پھر وہی اسی غار کے اندر اسی مقام پر رہے، وہی ان کی خبریں بھی رہیں اور یہ ساری چیزیں اس طریقے کے واقعہ پیش۔ تو اس ساری گفتگو کے اندر جو اصل چیز ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی ہے یا نہیں، اسلام نے تو اس کو ہر پہلو سے بتلا دیا کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب بھی ہے، سزا و جزا بھی ہے، یہ ساری باتیں۔ خبروں کے اندر عذاب کا بھی معاملہ حدیثوں میں۔ یہ جو عقائد ہیں یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے نہیں ہیں، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کے اندر بعث بعد الموت اس کا عقیدہ ہر نبی نے بیان کیا ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبر کے اندر وہاں ثواب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا۔ اب کچھ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ وہاں عذاب اور ثواب صرف روح پر ہوگا، جسم پر نہیں ہوگا، کیونکہ جسم گل سڑ کر ختم ہو جائے گا۔ اصحاب کہف کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ وہ بوسیدہ ہڈیوں کو جسم کے ساتھ انسان بنا کر کھڑا کر دے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس مسئلے پر روشنی ڈال دی گئی۔ تمہیں تعجب کی کیا بات ہے؟ جب تمہارا وجود نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا، جب کہ تمہارا وجود ختم ہو چکا ہے پھر بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا تعجب کی بات ہے۔ ایک عام انسان بھی کوئی چیز کو تیار کیا ہے، اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے تو دوبارہ بنانا اس کے لیے آسان ہے، البتہ وہ چیز مشکل ہے جس کا کوئی نمونہ نہیں، ماڈل نہیں، پہلی مرتبہ بنانا ہو تو یہ مشکل چیز ہے۔ یہ مثال دے کر قرآن نے، حدیثوں نے سب بتلا دیا ہے کہ پہلی مرتبہ اگر پیدا کیا جانا یہ زیادہ مشکل کی بات ہوتی ہے۔ تمہیں تو پیدا کیا گیا ہے، ایک بنی ہوئی چیز ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہوئی ہے، تو پھر اس کو دوبارہ بنانے میں اس میں انکار کی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ انسان کی زندگی، مادی زندگی جسم اور روح کے ساتھ، دنیا میں انسان کا بدن ہے، بدن کے اندر روح ہے، یہ روح کی وجہ سے بدن میں زندگی ہے۔ جب روح نکل جائے
تو بدن ختم ہو جاتا، ختم۔ خبروں کے اندر انسانوں کے بدن گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ کسی کا عمل نیک ہو یا اللہ کی مرضی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے جسم کو محفوظ رکھنا چاہے تو اللہ رکھ سکتے۔ لیکن احادیث کے ذریعے سے نبیوں کے جسم کے تعلق سے نص سے قطعی ہے، یعنی نص کا مطلب یہ ہے صحیح حدیثوں کے ذریعے ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے، زمین کو روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ وہ ان کے جسموں کو نہ کھائے۔ تو معلوم ہوا انبیاء کرام کے جسم خبروں میں موجود رہتے ہیں، روح اور جسم کے ساتھ بیداری ہے، یہ انبیاء کرام کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، عام انسانوں کے لیے وہ چیز نہیں ہے۔ نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ جسم اور روح کے ساتھ زندے ہیں، اللہ انہیں روزی عطا فرمائے۔ شہید کے تعلق سے بھی یہ روایت ہے کہ شہید زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، جتنے بھی شہید ہیں وہ بھی زندہ ہیں، پروردگار کی طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے۔ یہ کچھ ایسے عقائد ہیں جو انسانی عقل کے فہم سے باہر ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی دی ہے، اس پر ہمیں پورے طریقے سے یقین رکھنا چاہیے۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضور نے جو بات کہی ہے اس پر یقین کر لینا ہے، وہ بات ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل کے خلاف ہو یا موافق ہو، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اسی کو ایمان بالغیب کہا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری تفصیلات ہیں کہ ہر آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے یہ بتلانا چاہتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن کریم میں تیسرے پارے میں یہ بات آئی ہوئی ہے سورہ بقرہ کے اس میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے تاکہ میں مشاہدہ کروں، میں دیکھ سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھی بات ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو تو میں بتا۔ کبھی کبھی انبیاء کرام کے دل میں ایسی بات آ جاتی ہے، وہ ان کے اندر شک کی بات نہیں، اولم تؤمن، اللہ نے کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقین ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ میں اس کا مشاہدہ کر لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، آخر تو کیسے مرے ہوئے بے جان جاندار ختم ہونے کے بعد پھر وہ کیسا زندہ ہوتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ اللہ کے نبی تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، ان کی خواہش تھی، وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 4 قسم کے پرندے لے لیجیے اور ان پرندوں کو آپ ذبح کر کے چاروں طرف مشرق مغرب شمال اور جنوب پہاڑیوں کی طرف ان کے اجزاء کو، ان کے گوشت پوش کو، پرندے ہڈیوں کو آپ پھینک دیجیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ویسا کیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھیے اب وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کرشمہ دکھلایا کہ جو پرندے انہوں نے اپنی نشان سے، اپنی پہچان سے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے ادھر پہاڑوں پر ڈال دیے تھے، وہی پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر پہنچے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسا یہ بتلا دیا۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، انسان کی زندگی صرف اتنی ہی نہیں ہے جو دنیا کے اندر ہے، اس کی زندگی قبر میں بھی ہے، قبر کے بعد بھی ہے، اور وہاں روح اور جسم دونوں بھی موجود ہے۔ جن کے بدن ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثالی جسم عطا فرماتے ہیں، مثالی جسم اسی طرح کا جسم ہوتا ہے۔ اب عذاب کا معاملہ، ثواب کا معاملہ ہے، تو قیامت کے تعلق سے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے تعلق سے دقیانوس کے زمانے میں بھی یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ روح ہی کو عذاب دیا جائے گا، جسم کو نہیں دیا جائے گا، چونکہ جسم ختم ہو جاتا ہے،
جسم نہیں رہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ان کو بتلا دی کہ مثالی جسم کے ساتھ دوبارہ ان کو قائم کیا جائے گا، اور سزا ہو ثواب ہو جسم اور روح دونوں کو دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثالیں عطا فرما دیے ہیں۔ تو بہرکیف سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کی تفصیلات سے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو نشانی کے طور پر بتلا دیا کہ ہم جس طریقے سے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ جب سب کے سامنے آ گیا تو لوگوں کے عقل ٹھکانے آ گئی، ان کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو گئی اور یقین کر لیے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ تو یہی چیز کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ساتھ یہ معاملہ۔ اصحاب کہف کے بعد دوسرا مرحلہ سکندر ذوالقرنین کا آتا ہے۔ ذرا تفصیل طلب ہے، یہ کون تھا، کہاں سے کہاں پہنچا، کس قوم سے اس کا سابقہ رہا اور وہ قوم کس قسم کی تھی، یہ تفصیلات کی انشاءاللہ میں کل کی نشست کے لیے خاص کر دینا چاہتا ہوں۔ یہیں پر یہ گفتگو ختم ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے غیبی حقائق پر پورے طریقے سے یقین کامل، ایمان کامل اور مضبوط اور ٹھوس یقین اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی پر پورا ایمان ہمارے سامنے رہے، اور یہ یقین رکھ لیا جائے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف سے ہمیں یہی بات معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اس مجلس پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما دے، ہمارے سارے اعمال کو قبول فرما لے، جو کچھ کے لغزشیں، خطائیں، سہو ہم سے ہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ برکت عطا فرمائے، عمروں میں برکت، مال میں برکت، اعمال کے اندر برکت، اہل و عیال کے اندر برکت، کمائیوں میں اور رزق میں برکت، اولاد کے اندر برکت عطا فرما۔ اس طریقے سے ہم سب کو زمینی و آسمانی انسانی بلاؤں آفتوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔